میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ یہ وظیفہ روز پڑھیں، صرف زندگی میں ایک دن 20-25 سیکنڈ نکال کر میری بات بڑی توجہ سے پہلے سنیے گا۔ صرف ایک بار اپنی پوری لائف میں، زندگی میں ایک دن دوستو بھائی بہنوں، یا اللہ یا رزاقو کا اور یا محمد کا یہ مشکل کشا عمل پڑھتے ہی اور پھر مجھے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ عمل ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے، حکم میرے پاک پروردگار کا، بڑی سے بڑی مشکل کو یہ عمل ایک دن میں مشکلوں کو دور کر کے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں خوشیوں کے ڈھیر لگاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی حاجت ہو، کوئی بھی مراد ہو جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو، صرف ایک بار زندگی میں یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح تم پر برسے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہیں تمہارے یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ نہ بن جائیں تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آج تمہیں دولت کا سلطان عمل بتانے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے اس عمل کو سمجھنا۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جن کو قرض داروں نے آخری وارننگ تک دے دی ہے کہ ہمیں ہماری رقم لوٹا دی جائے۔ لاکھوں کا یا پھر کروڑوں کا قرضہ ہوگا، انشاءاللہ ایک دن میں تمہیں قرضوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس عمل کو میری وہ بہنیں، میرے بھائی بھی پڑھ لیں جن کے اگر کوئی ایسے مسائل ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں آپ کو کوئی ساس ہے، آپ کا شوہر ہے، کوئی بھی زندگی میں آپ کو چاہے وہ باس ہو، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کو ذلیل کرتا ہے، آپ نے اس عمل کو پڑھ کے اس بندے پر، اس عمل کو پڑھنے کے بعد دم کر دینا ہے، یا تصور میں آپ لوگ پانی پلا کر دم کر دیں یا ڈائریکٹ جا کر دم کر دیں۔ یہ تین صورتوں میں ایک ہی اثر کرے گا دوستو بھائی بہنوں۔ وہ بندہ آپ نیت کر لیں، جیسی نیت کریں گے، اگر آپ نے اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا کوئی محبوب ہو، چاہے آپ کی کوئی ساس ہو، شوہر ہو، بچے ہو، دنیا جہاں میں کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، آپ لوگ یہ نیت کریں عمل کے پڑھنے کے بعد کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ چاہے وہ باس ہو آپ کا، اس کے دل میں آپ کے لیے شدید محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ آپ چاہیں آپ یہ نیت کر لیں اس عمل کے پڑھنے کے بعد کہ اس کی زبان بند ہو جائے، اور اس پر کسی بھی طرح ان تینوں طریقوں سے یا پانی پلا دیں، یا دم کر دیں ڈائریکٹ جا کر، یا تصور میں دم کریں، یا قریب جا کر دم کریں، بات ایک ہی ہے۔ انشاءاللہ اس بندے کی اگر آپ لوگ یہ نیت کر کے دم کریں گے کہ اس کی زبان بند ہو جائے تو اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ یہ نیت کریں وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے، وہ راستے سے ہٹ جائے گا۔ یہ نیت کریں وہ آپ کا غلام بن جائے، وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ اور اسی عمل کو آپ لوگ اگر رزق کی تنگی میں، مالی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں صرف ایک بار پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے، انشاءاللہ میرا رب تمہیں ایک نہیں، دو نہیں، کروڑوں روپے عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس عمل کو پڑھنے والا کبھی دکھ تکلیف پریشانی کا شکوہ نہیں کرتا۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ بزرگان دین کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ راز آج تک نہ کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آپ لوگوں نے دوستو بھائی بہنوں اللہ الصمد کو اور یا اللہ یا رزاقو یا محمد کا یہ عمل بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج دوستو بھائی بہنوں جو خفیہ تسبیح، جو خفیہ راز آپ کے حوالے کروں گا، اللہ والو یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ کی جھولیاں، الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دے گا، مشکلوں کو یہ عمل فوری طور پر ٹال دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس دن بھی پڑھیں، سال کے 365 دن موجود ہیں، جس دن بھی آپ لوگ چاہیں پڑھ لیں، اور جس دن پڑھ لیں گے اور آپ کو اگر ضرورت پڑے تو آپ لوگ زندگی میں اس عمل کو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمل ایک دن کا ہے، پوری لائف کا چیلنج ہے۔ ایسا عمل نہ آپ نے کیا ہوگا، ایک دن میں اپنی زندگی میں ایک دن نکال لیں، چاہے میری ویڈیو جب آپ تک پہنچے، کوشش کرنا میری یہ ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے نا، جتنا جلدی ہو سکے اس عمل کو پڑھ لینا، سکون سے بیٹھ جانا، جہاں دل کرے، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں،
اور درود شریف پڑھ لینا کوئی سا بھی جو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، دوستو بھائی بہنوں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لینا، اور جو آپ کو یاد ہو پڑھ لینا، بہتر لگے جو۔ دوستو بھائی بہنوں درود شریف پڑھ کر رب کریم سے دل میں اپنے مقصدوں کے لیے مانگتے چلے جانا، یعنی کہ کوشش کرنا کہ درود پاک پڑھنے کے بعد جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کی کوشش کرنا کہ نیت کر لیں کہ رب کریم میرا قرضہ ادا ہو جائے، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں مثالیں دے رہا ہوں دوستو بھائی بہنوں کہ رب کریم میری زندگی میں دولت پیسہ فوری طور پر آ جائے، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں اس کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں، اے رب کریم مجھے ذاتی مکان مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے موبائل مل جائے، مجھے اچھے رشتے مل جائے، رشتوں کی لائن لگ جائے، مجھے اولاد چاہیے، اولاد مل جائے، آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں رب کریم سے، فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، میری یہ بیماری دور ہو جائے، چاہے ایک حاجتیں ہوں، چاہے آپ کی ہزاروں حاجتیں ہوں، نیت کر کے اپنی حاجتوں کی نیت کر کے ساتھ ہی اپنے مسائل کو رب کریم کے سامنے پیش کر کے کہ انہی مسائل کے لیے، انہی حاجتوں کے لیے میں عمل پڑھ رہا ہوں، رب کریم کرم کر دیجیے گا۔ آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد جیسے ہی حاجتوں کی نیت کر لیں، اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے یا اللہ یا رزاقو یا محمد کو بے شمار بار پڑھا ہوگا دوستو بھائیو بہنوں، لیکن آج آپ کو ایک ایسا راز بھی دوں گا، اور آج ساتھ میں دوستو بھائیو بہنوں صحیح طریقہ بتاؤں گا، لیکن پہلے سمجھ لیں۔ دیکھیں آپ میں سے بہت سے لوگ، اکثر لوگ مجھے، یہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ان کا شکوہ ہوتا ہے وظائف پڑھنے والوں کا کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے۔ دوستو بھائی بہنوں بات سمجھیے، دیکھیں یہ سچی بات ہے، حق اور انصاف کی بات ہے۔ ہر دوسرا بندہ جو کہتا ہے کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ان کا علاج اسی عمل میں بتاؤں گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 2 خفیہ الفاظ پڑھنے ہیں، آپ کے وظیفے 100% اثر کریں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ کو وہ عمل دوں گا جو آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھتے ہی اپنے مقصدوں کی نیت کر لی۔ اب آپ نے دیکھے جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 وجوہات سے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ پہلی وجہ جلدی بتاؤں گا، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے رب کی پکڑ میں جب بندہ ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کے کوئی بھی فرض بھی قبول نہیں ہوتے، فرض نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ دوستو بھائی بہنوں، گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں آتا ہے، جس کی وجہ سے تو فرض قبول نہیں ہوتے۔ تو خود سوچے سیکنڈ نمبر پر آپ کے وظیفے کیسے قبول ہوں گے؟ اب دوسرا اس کا مسئلہ، کسی اپنے کی پرائے کی کوئی ایسی گندی نظر پڑی ہے۔ دیکھیں اس دور میں کوئی کسی کو ہنستا بستا خوش باش دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کا اچھا وقت آیا ہوگا، آپ اچھا کھا پی رہے ہوں گے، اچھا جی رہے ہوں گے، اچھی صحت ہوگی، اچھا گھر ہے، اچھا ماحول ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو لوگ کیا کریں گے؟ سارا دن آپ کی ٹو میں بیٹھے رہیں گے۔ کوئی ایک ایسا ہو سکتا ہے یا بہت سے ہو سکتے ہیں، ویسے ہمارے کچھ رشتہ داروں میں کچھ 1-2 تو ہوتے ہیں، لازمی طور پر انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے، بس انہوں نے ایک بار آپ کو نظروں میں ڈال دیا تو پھر آپ کی نظروں سے ان کی آپ نکل نہیں سکتے کہ یہ تو بڑا عیش و عشرت کر رہا ہے، یہ تو بڑے مزے کر رہا ہے، حالانکہ قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، سامنے والے کی نظر تو آپ پر پڑی ہے، لیکن حقیقت تو آپ کو ہی پتا ہے کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، آپ کی کیسی گزر رہی ہے۔ مگر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ ناخوش ہیں، انہیں کسی چیز کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے، لوگ بہت خوش ہیں، تو وہ اس لیے ساری زندگی آپ پر نظر ڈال کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے، اور یہ جو نظر بد ہوتی ہے، یہ آپ کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرنے دیتی، یہ آپ کو پریشانیوں میں مبتلا رکھتی ہے کہ آپ کو ایک پریشانی جائے دوسری آ جائے، ایک بیماری جائے دوسری آ جائے، حالانکہ وہ بیماری آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گی، ڈاکٹر کو بھی دوستو بھائی بہنوں سمجھ میں نہیں آئے گی، حالانکہ لیکن سیکنڈ نمبر پر جو میں نے بتایا کہ بد نظری کی وجہ سے آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا، تو آپ نے آج کے اس عمل میں درود شریف پڑھا۔ اب آپ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں، اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، رب کی پکڑ سے ہٹنے کے لیے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود شریف تو پڑھ لیا، اور لازمی پڑھے۔ دیکھیں درود شریف پڑھیں گے تو عمل کے اثرات بڑھ جائیں گے، فائدے بڑھ جائیں گے، کمالات بڑھ جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اول آخر درود شریف پڑھنے سے غربت اور غریبی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے عمل کو شروع کرنے سے پہلے، پھر مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے
دوستو بھائیو بہنوں، استغفر اللہ کرتے ہوئے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ آپ لوگ کسی بھی عمل سے پہلے استغفر اللہ اور ایک اور جو وظیفہ بتاؤں گا، اس کو جب پڑھتے ہیں نا، آپ پر سے نظر بد ختم ہوتی ہے۔ آپ کے دوستو بھائیو بہنوں، آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہیں اور پھر آپ کا وظیفہ 100% اثر کرتا ہے۔ اور جب وظیفہ بتائے گئے طریقے سے بالکل صحیح طریقے سے پڑھیں گے، جو بتاؤں گا، جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، تو پھر آپ لوگ یقین کریں، اللہ کی ذات آپ کے سوا، یعنی کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی آپ کو، آپ کے حالات کو، آپ کو بہتر ہونے سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ یعنی کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک دن میں معجزاتی طور پر آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے، سونا بن جائے گا۔ آپ فقیر ہیں، رب کریم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے۔ بس آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے درود شریف پڑھ لیا، مقصدوں کی نیت کر لی، 7 بار استغفر اللہ پڑھ لیا۔ فوری طور پر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 مرتبہ، دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں، جب آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص 1 بار پڑھیں گے، تو جتنی پچھلی نظریں ہیں آپ پر جو ہوں گی نا، وہ تمام ختم ہو جائیں گی۔ جو نئی لگیں گی، آگے ان کی بات نہیں کر رہا دوستو بھائی بہنوں، اس کی تو بات بعد میں کریں گے۔ اس کی میں بات کر رہا ہوں جو پچھلی نظریں آپ پر پڑی ہیں، گندی گندی نظریں، کہ یہ بہت کما رہا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ تو بہت مزے میں ہے، صحت مند ہے، اس کے بچے بھی ٹھیک ہیں، یہ بڑے مزے سے گھوم رہا ہے، اس کے تو ہر چیز میں، دوستو بھائی بہنوں، تو وہ نظریں آپ پر ختم ہو جائیں گی فوراً۔ اب آپ کا وظیفہ استغفر اللہ پڑھ کے رب کی پکڑ سے آپ لوگ نکل گئے، سورہ اخلاص پڑھ کے بد نظری کا خاتمہ ہو گیا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل کا خاموشی سے پڑھ لینا ہے۔ یہ وہ راز بتانے لگا ہوں جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ سینے کا راز آج اپنی دکھیاری بہنوں کو، آج اپنے بھائیوں کو بتاؤں گا، جنہوں نے ساری زندگی یوٹیوب پر اپنے بال سفید کر لیے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے یوٹیوب والوں نے لاکھوں کما لیے، لیکن خود بیچارے فقیر کے فقیر رہے، کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ مستند جگہ سے ان کو وظیفہ نہ مل سکا۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میرا وظیفہ سچا ہے، میرا وظیفہ سچا ہے۔ میرے دوستو بھائیو بہنوں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایسی جگہ سے عمل کریں جہاں سے آپ کا وظیفہ 100% اثر کرے۔ اب میرے دوستو بھائیو بہنوں، عمل کا پہلا وظیفہ سمجھ لیں۔ یہ جو کچھ آپ نے پڑھنا تھا عمل کے پہلے پڑھ لیا، درود شریف، حاجت و مرادوں کی نیت، استغفر اللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 بار جیسے ہی آپ نے اب سورہ اخلاص پڑھ لی، یہ عمل پہلے پڑھنا تھا، وظائف پہلے، اب آپ کو عمل کا پہلا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں، یعنی کہ آپ نے اب جو کچھ پڑھا ہے وہ عمل سے پہلے پڑھنا تھا۔ یعنی کہ 1 بار درود شریف، استغفر اللہ اور سورہ اخلاص بتائی ہوئی تعداد میں پڑھتے ہی اب آپ نے پہلے نمبر پر اللہ صمد کا وظیفہ جس ترتیب سے پڑھنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے، آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر، یعنی کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھ لینا ہے، یا پیشانی پر رکھ لیں یا بالوں پر رکھ لیں۔ آپ کا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے سب سے پہلے 1 بار دوستو بھائی بہنوں اللہ صمد پڑھیں، سکون سے، اطمینان سے پڑھیں۔ میرے دوستو بھائی بہنوں، یہ نام اللہ کی بے نیازی، کامل قدرت اور مخلوق کے اس پر انحصار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی اور صفت میں شریک ہو نہیں سکتا۔ اللہ صمد کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے جو سورہ اخلاص میں جس کا ذکر ہوا ہے۔ عربی زبان میں اللہ صمد کا معنی یہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ ذات جس پر مخلوق اور حاجات پوری کرنے کے لیے لوگ رجوع کرتے ہیں، جو ہر اعتبار سے بے عیب ہو اور ہر خوبی کا مالک ہو، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو اور جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہی بتائی ہوئی تعداد میں، آپ کو جو تعداد بتائی ہے سورہ اخلاص کی، اس تعداد میں پڑھ لیں، تو آپ نے اس عمل کو جب اللہ صمد پڑھیں تو اس دوران آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ لینا ہے یا پیشانی پر رکھ لیں۔ اللہ صمد 1 بار ہو گیا، اللہ صمد 2 بار ہو گیا، اللہ صمد 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ کا سیدھا ہاتھ سر پہ ہے تو آپ نے اپنے الٹے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے بڑے مزے سے، سکون سے، اطمینان سے
یہ پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ، یہ خزانوں کو لوٹنے والا وظیفہ، یہ خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والا وظیفہ، دوستو بھائی بہنوں، اس عمل میں آپ نے اللہ صمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب تک اللہ صمد پڑھیں اس دوران اپنے سیدھے ہاتھ کو پیشانی پر یا سر پر آپ نے رکھے رکھنا ہے، آپ نے سر پہ سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹانا۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے 11 بار اللہ صمد کو پڑھ لیا، اور جب اللہ صمد پڑھیں گے تو اسی وقت اپنے سیدھے ہاتھ کو سر پہ رکھنا ہے۔ آپ نے اس عمل میں شروع میں 7 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر 3 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص کو دوستو بھائی بہنوں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پہلا وظیفہ اللہ صمد کا، دوستو بھائی بہنوں، اس مجرد ترین عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھتے ہی عمل کے سیکنڈ نمبر پر آپ نے الف لام میم کو پڑھ لینا ہے۔ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ دوستو بھائی بہنوں، سچ پوچھیں تو اس کا اصل مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے۔ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، کسی نے کہا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے، کسی نے کہا اس میں قرآنی اعجاز چھپا ہے، کسی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن انہی الفاظ الف لام میم سے بنا ہے، لیکن انسان پھر بھی اس جیسا نہیں بنا سکتا۔ دوستو بھائی بہنوں، اب الف لام میم جب بندہ کوئی پڑھتا ہے نا تو وہ گویا اللہ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ میں تو نہیں جانتا یہ الفاظ کا مطلب کیا ہے، مگر یہ جانتا ہوں کہ یہ تیرے کلام کا حصہ ہے، اسی لیے میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ ہے ایمان کی معراج کہ بندہ بغیر سمجھے بھی اللہ کے کلام پر دل سے یقین رکھے۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ 3 حروف دراصل اللہ کی قدرت کا اعلان ہے، الف لام میم، کہ دیکھو یہ قرآن انہی الفاظ سے بنایا گیا ہے جو تم روز بولتے ہو، پھر بھی تم اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن کا معجزہ صرف اللہ میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی نورانی طاقت میں ہے، صرف الفاظ میں نہیں ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے دوستو بھائی بہنوں، لیکن آپ یقین کریں جب آپ لوگ آج اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے، اور دوستو بھائی بہنوں، یہ آدھی منٹ کا وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ آپ کی ارجنٹ ہر حاجت کو، ہر مراد کو یہ آدھی منٹ کا عمل فوری طور پر پورا کر دے گا۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا دوستو بھائیو بہنوں آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے اس مجرد ترین عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے الف لام میم کو 11 بار پڑھ کر اب آپ کو یا محمد کا وظیفہ جو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے آپ نے فوراً پڑھ لینا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کو چاہے روزانہ پڑھیں، چاہے آپ لوگ زندگی میں 1 بار پڑھیں، یہ عمل ارجنٹ بیسس پر آپ کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ اب دوستو بھائی بہنوں، آپ نے یا محمد کو شامل کرنا ہے اس عمل میں۔ یا کا مطلب ہے عربی زبان میں پکارنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم اے کہتے ہیں، اور محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت اور مقدس نام ہے، جس کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، یا بے حد تعریف والا۔ دوستو بھائی بہنوں، اے محمد، یہ محبت، عقیدت اور عظمت سے پکارنے کا انداز ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے اللہ نے خود چنا ہے، یہ وہ نام ہے جو قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور یہ وہ نام ہے جس کا احترام خود اللہ نے تمام ناموں سے بڑھ کر کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کا ایک مشہور شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کسی کو نہیں دیکھا، اور عورتوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو جنم نہیں دیا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ویسے ہی پیدا ہوئے جیسے آپ نے چاہا۔ تو دوستو بھائی بہنوں، آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ یا محمد کا اس عمل میں کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا محمد 2 بار ہو گیا، یا محمد 3 بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا محمد کو دوستو بھائیو بہنوں آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا محمد کا
یہ مشکل کشا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف آج کے اس مجرب ترین عمل میں 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہی وہ تعداد ہے دوستو بھائیو بہنوں جس میں آپ نے ہرگز کمی پیشی نہیں کرنی۔ یا محمد کا وظیفہ پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں عمل کا آخری وظیفہ کہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، دوستو بھائیو بہنوں آپ نے آخر میں یا اللہ یا رزاقو کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لینا ہے۔ یا اللہ یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو دوستو بھائی بہنوں 2 بار ہو گیا۔ جس طرح یا اللہ یا رزاقو، دیکھیں جب بندہ یا اللہ اور یا رزاقو پڑھتا ہے تو دوستو بھائی بہنوں 300 رزق کے دروازے فوری طور پر کھل جاتے ہیں۔ 1 2 3 4 کی بات نہیں ہو رہی، پورے 300 رزق کے دروازے فوری طور پر کھل جاتے ہیں۔ آپ رب کریم سے آج مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن دوستو بھائیو بہنوں رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم نے بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، ہم نے بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیے، لیکن ہمارے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے۔ تو دوستو بھائیو بہنوں آج آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ یا رزاقو یعنی کہ یا اللہ یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا اللہ یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے یا اللہ یا رزاقو کا یہ معجزاتی وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا اور خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم دوستو بھائیو بہنوں میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو بھائی بہنوں اس ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر کے جائیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کا کون سا نام پسند ہے کومنٹس میں لکھ کر جائیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ دوستو بھائیو بہنوں اپنے رزق میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور جائیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔